جی ناظرین، جیسے ہماری اپنی بیٹی ہوتی بات تو ایسی کرنی پڑے گی، اور یہ بھی کہنا پڑے گا ناظرین کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ایک عام شہری کی حیثیت سے جب آپ دیکھتے ہیں اس تمام ثبوت موجود ہیں، کوئی ڈینائل بھی نہیں ہے، بڑا کلیئر ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتاتی چلوں، بحیثیت ایک معاشرے کے ذرا سوچیں ذرا، اور یہ میں سب سے التجا کری ہوں، آپ سوچیں جب آپ اس بچی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب آپ اس کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں، خدا را کیس کا ایک ہی سوال ہے، ایک سوال ہے، یہ قتل ہوا اور قتل کس نے کیا؟ قانون کے سامنے ایک ہی سوال ہے، کون تھا، کیا تھا، کس کی بچی، کس کے کپڑے، کس نے کیا کیا. یہ چھوڑ دیں یہ باتیں جو ہیں، یہ کیس سے تعلق نہیں ہے. یہ بہت موقع آئیں گے، معاشرہ کیسے ہے، کدھر جا رہے ہیں، وہ دوز آر ناٹ کوسچنز اباؤٹ دس کیس. ایک ہی سوال ہے، یہ ایک قاتل ہے، ایک بچی قتل ہوئی ہے، اس سے زیادہ درندگی کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا. تو سوال بس یہی ہے، اور اسی سوال کو لے کے ناظرین کیس کے حوالے سے کہ جو قاتل ہے اور جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو سوال ایک ہی ہے ناظرین. اور قانون کے حوالے سے ہم نے کہا یہ سوالات جو ہیں اٹھائیں کچھ. نور مقدم کے والد کے لائر شاہ خاور صاحب ہیں، آپ سب ان کو دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کچھ سوال. بہت شکریہ شاہ خاور صاحب، آپ تشریف لائے. آج کورٹ میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی. جب آپ نے کہا کہ کورٹ میں آپ نے یہ کہا کہ جی ابھی کے لیے مکمل ہو گئی، تو پھر جو جج تھیں انہوں نے، سیشنز کورٹ کی جج، انہوں نے کہا کہ ابھی کے لیے کیا، اٹس ڈن ناؤ. تو اس میں کوئی اور ہمیں کچھ چیز معلوم ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کیوں ڈفرنس آیا؟ جی ویسے تو یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو میں نے بھی عدالت میں پوائنٹ آؤٹ کی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ملزم گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کی اگر تفتیش مکمل نہ ہو تو پولیس جو ہے وہ پہلے 24 گھنٹے اس کو اپنی تحویل میں رکھتی ہے. اگر اس میں تفتیش مکمل نہ ہو تو وہ 14 دن مزید جو ہے اس کو فزیکل ریمانڈ میں رکھا جا سکتا ہے، جس کو جسمانی ریمانڈ کہتے ہیں. تو وہ چونکہ مختلف اوقات میں اس کا ریمانڈ جو ہے وہ لیا جاتا رہا، تقریباً 12 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ پولیس کو جب تک اس کی جو پریزنس کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی انہوں نے اسے سوالات کرنے ہیں یا جتنی شہادتوں کا تقابل کروانا ہے اسے، وہ سب چیزیں وہ جب کر لیتی ہے تو پھر پولیس کو اس کی فزیکل کسٹڈی کی ضرورت نہیں رہتی، تو اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیتے. زیادہ سے زیادہ 2 دن اور لے سکتے تھے، تو پھر بھی تو اس نے جانا جوڈیشل ریمانڈ پہ. لیکن یہ بات ہے کہ اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے. تفتیش یا جو تحقیق جو اس ملزم سے کرنی تھی اس کی حد تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیتے ہیں. اب چونکہ اس میں بہت سارے پہلو اور بھی ہیں جن کو زیر مشاہدہ رکھا گیا ہے، ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، اور ایک فائنل جو ہے تفتیش جو ہے وہ عمل میں آنی ہے، جس کو چالان کہتے ہیں کہ چالان کورٹ میں ابھی تک چالان فائل نہیں ہوا. جی چالان اس لیے نہیں ہوا کہ چالان میں ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ الف سے لے کر یہ تک جتنے ایونٹس ہوتے ہیں ان سب کو ایک سیکوینس میں مجتمع کرنا پڑتا ہے، اس کو چالان کہتے ہیں. چالان بیسیکلی فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ ہے. تو انٹرم بھی نہیں گیا چالان؟ انٹرم انہوں نے کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ملزم کو جوڈیشل بھیج دیتے ہیں تو اس کے 2 ہفتے کے اندر اندر آپ کو چالان، بے شک وہ نامکمل ہے جتنی آپ نے تفتیش تو ابھی وہ آپ کو عدالت میں پیش کرنا اچھا پڑتا ہے. پولیس نے ابھی چالان پیش نہیں کیا؟ چالان ابھی پیش نہیں کیا کیونکہ ابھی تک تفتیش. تو ٹرائل، چالان جب تک نہ ہو پیش تو ٹرائل شروع نہیں ہو سکتی؟ جی نہیں ہوتا. اب یہ جب چالان نامکمل بھی پیش ہو جائے گا تو اس سے ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں 2 ہفتے تک نامکمل ہوگا؟ نہیں، وہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. میرا مطلب کہ 2 ہفتے تک ٹرائل شروع نہیں ہوگی. 2 ہفتے تک آپ نے چالان جمع کرانا ہے، تو چالان تو ہو جائے گا. نامکمل چالان ابھی تک جتنی تفتیش ہوئی ہے سر ہو جائے گا سے مطلب 2 دن 4 دن؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا. دیکھیں اس میں اتنی کوئی جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی پولیس کو. پولیس کو تمام چیزیں اکٹھی کرنی ہے، اس کو پھر ایک خاص سیکوینس سے اس کے ایونٹس کو جو ہے کنسولیڈیٹ کر کے اس کو مجتمع کر کے ایک رپورٹ عدالت میں پیش کرنی ہے. تو اس کے لیے تو میں نہیں کہتا کہ آپ 1-2 دن میں ہی کر لیں، بے شک 2-3-4-5 دن مزید لے لیں، لیکن ایک چالان جو ہے وہ تمام جو واقعات ہیں، شہادتیں ہیں، ان کو اکٹھا کر کے اس چیز کا نام چالان ہے، جس کو آپ حتمی
تفتیش بھی کہہ سکتے ہیں کمپلیٹ. ٹھیک ہے, تو تفتیش سے پہلے اس پر ذرا بات کر لیں کہ یہ جو ہے آپ کا کرمنل کوڈ, اس کے کون سے کلاز کے تحت اب ان کو چارج کیے, 302 یا 311؟ نہیں دیکھیں, اس میں جو قتل کی دفعہ جو ہے وہ ملزم پہ ہے 302 ہے. پھر اس میں ایک پولیس یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو باقی لوگ گرفتار ہیں ان کا قتل کے واردات کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن بنتا ہے. اگر یہ بنتا ہوگا تو پھر 34 لگ جائے گا, تاکہ وہ جوائنٹ لائبلٹی ہے سب کی. پھر اس میں 201 جو ہے وہ ہے کہ شہادت کو چھپانا یا اس کو ضائع کرنا. 201 ایک اسی طرح 176 ہے, اسی طرح 188 پی پی سی ہے. تو یہ وہ تمام انیبلنگ پروویژنز ہیں جو کہ مختلف جو ملزمان ہیں انہوں نے کس جرم کا ارتکاب کیا ہے اور ان کے وہی دفعہ لگے گی جو کہ اس جرم کے مطابق ہے. تو اس وقت کوئی دفعہ ہے؟ اس وقت یہ ساری دفعات جو میں نے آپ کو کہی ہیں لگی ہوئی ہیں. اچھا, 311 پہ بھی کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے؟ 311 کے اوپر 311 جو ہے یہ ایک دفعہ ضرور ہے, لیکن یہ ایف آئی آر میں نہیں لگائی جاتی. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اختیار ہے جج کا جس نے یہ کیس جو ہے یہ سماعت کرنی ہے ٹرائل کورٹ کے جج کو, کیونکہ یہ قصاص اور دیت کا کیس ہے. اس میں اگر پارٹیز کمپرومائز کر جائیں تو وہ دیت لے کر بھی یا بالکل معاف کر کے بھی اس پہ راضی نامہ ہو سکتا ہے, ملزم کو معافی مل سکتی ہے. لیکن اگر ایسی صورت ہو بھی جائے تو اگر جج جو ہے جس کے سامنے یہ کیس ہے, جس کے سامنے یہ راضی نامہ پیش ہو رہا ہے, تو وہ اگر یہ دیکھے کہ جو ملزم ہے اس کا ٹریک ریکارڈ بہت زیادہ خراب ہے, اور یا اس نے جس قتل کو جس درندگی سے اور جس بہیمانہ انداز میں کیا ہوا ہے وہ جو ہے اس کو قائل نہیں کر رہا کہ یہ اس کو چھوڑ دے, تو وہ پھر اس کو تعزیر میں سزا دے سکتا ہے قصاص اور دیت کو چھوڑ کر. تو وہ یہ اختیار جو ہے یہ 311 تعزیرات پاکستان کے تحت اختیار کرتا ہے. تو یہ جج کس پوائنٹ پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ یہ اس پوائنٹ پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جب جو مقتولہ ہے اس کے لواحقین میں سے تمام لواحقین یا ان میں سے کچھ لواحقین اس کو معاف کر دیں ملزم کو. اچھا, تو اس کا مطلب کہ یہ آگے کا پروسیس ہے؟ یہ آگے کا پروسیس ہے, یہ دفعہ ایف آئی آر میں نہیں لگتی. ایف آئی آر میں نہیں. اچھا, دوسرا یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا ہے دفعہ جو ریاست کی طرف سے لاگو ہو جائے کہ جو یہ قتل ہے یہ اتنا بھیانک ایک ایکشن تھا کہ معاشرے میں اس کا اثر ہوا, تو اس لیے جو مقتول کے گھر والوں سے وہ لے لی جائے رائٹ کہ یہ اس کو کریں؟ دیکھیے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ قصاص اور تعزیر کا کیس ہے, اس میں تو یہ کمپاؤنڈیبل ہے, یہ قابل راضی نامہ ہے جو کہ ہمارا قانون کہتا ہے. لیکن میں نے جو آپ کو جو عرض کی 311 والا اختیار جو ہے وہ جج صاحب کے پاس موجود ہے, وہ اس کو بالکل ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کمپاؤنڈ بھی ہو جائے, اس میں راضی نامہ بھی ہو جائے, ایون دیت لے لی جائے یا ان کو ویسے معاف کر دیا جائے, لیکن جج صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ایک بہیمانہ قتل ہوا ہے تو وہ اپنا اختیار اس وقت استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کو تعزیر میں سزا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپشن ہوتا ہے؟ جی بالکل موجود آپشن ہوتا ہے. جو کل پرائم منسٹر نے کہا کہ معاف نہیں کریں گے اور یہ آپ دیکھ لیں, تو آپ کو what did you read from that؟ دیکھیں پرائم منسٹر کا تو چونکہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور یقیناً انہوں نے متعلقہ لوگوں کو کہا بھی ہوگا کہ اس کی تفتیش جو ہے وہ ٹھیک پیرائے میں عمل میں لائی جائے, یہ اچھی بات ہے. لیکن معاف کرنا جو ہے وہ اس میں اسٹیٹ نے نہیں کرنا. آپ کہہ رہے ہیں بٹ جج ہیز جج کے پاس پاورز ہیں, جج کے پاس پاورز ہیں. ٹھیک ہے, اور جج کی جو پاورز ہیں یعنی کہ کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جج اس کو انووک نہ کریں اور کوئی یعنی کہ سول سوسائٹی یا یعنی کہ جو لوگ ہیں شہری وہ کہیں جی یہ اس کو انووک کریں 311 کو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ کوئی بیرونی پریشر جو ہے وہ اس کا تو پریشر نہیں, استدعا کی بھی ویسے گنجائش نہیں ہے, کیونکہ کرمنل میں تو یہ کمپلیننٹ ہوتا ہے یا اسٹیٹ جو ہے جج ہی بذات خود, یہ جج ہی, اور ججز جو ہیں وہ بڑے کانشیسلی چیزوں کو کس لیول پہ؟ سیشنز کورٹ, یہ سیشن کورٹ, سیشنز کورٹ, یہ سیشن جج ہوں گے یا ایڈیشنل سیشن جج. اچھا اس لیول پہ. اچھا, تو یہ تو بات ہو گئی جو قوانین کے حوالے سے جو لاگو ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا اگر ہم تفتیش پہ جائیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا جو ٹیلی فون کا ریکارڈ ہے وہ تو ایگزامن ہو چکا ہے نا جی؟ جی بالکل ہو چکا ہے. اچھا, اور آپ بحیثیت لائر کے آپ obviously you're in the full picture, یہ جو سوال ہے جس پہ اتنی قیاس سرائیاں اتنی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی جو جب وہ بچی نے چھلانگ لگائی ہے تو اس وقت
جو دیکھ رہا تھا چوکیدار کا ملازم، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے کیا والدہ کو اس وقت فون کیا؟ جی بالکل، وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب اس نے بچی نے چھلانگ لگائی اور اس نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی کہ وہ یہاں سے فرار ہو جائے، تو وہاں پہ ایک ملازم جو ہے اس نے باقاعدہ اس کو باہر جانے سے روکا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، بچی کو روکا، اور اگر وہ اس کو نہ روکتا تو وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی. دروازہ کھلا تھا کیونکہ وہ جو ایک مین گیٹ تو بند تھا، لیکن وہ جو ایک چھوٹا دروازہ ہوتا ہے سنگل، وہ کھلا تھا، وہ بالکل کھلا تھا، جس کو اندر سے ہی کنڈی لگائی جاتی ہے تو کھل جاتا ہے. تو یہ تو بالکل، اب اس میں یہ ہے کہ جتنے ملازمین ہیں یا باقی لوگ ہیں، ان کا بڑے مائنیوٹلی ان کا کردار ڈٹرمن کیا جا رہا ہے. سر انہیں فون کیا تھا والدہ کو؟ فون بالکل کیا تھا، یعنی کہ 4 بجے بچی نے چھلانگ لگائی ہے تو 4 بجے بالکل یہ اس نے 4 بجے فون کر دیا تھا. بالکل کر دیا تھا. یعنی 7 بجے نہیں کیا، 4 بجے کر دیا. جی بالکل کر دیا تھا. یہ بالکل اس کی شہادت موجود ہے، ٹیلی فون ریکارڈ. والدہ کو بتا دیا تھا کہ یہ چھلانگ ماری اس نے. اچھا، اب وہ تو خیر تفتیش کی بات ہے کہ کیوں نہیں اس نے، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیوں نہیں. لیکن اس کو تو پھر جب تفتیش کر بھی لی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتی ہے اس کے خلاف، تو اس کا ڈٹرمن کرنا ہے کہ رول اس کا کیا ہے اس میں، اس کا چوکیدار کا، جو چوکیدار کا. اچھا، ایک اور بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 40 گھنٹے کا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، تقریباً 48-40 گھنٹے. 48 گھنٹے جی. اچھا، اس میں پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی کچھ نئے ایکٹرز، کچھ نئے لوگ، یہ باہر ہم ہر جگہ پڑھ رہے ہیں کہ جی جیسے آپ نے فرمایا نا لیک بھی اور ان چیزیں، تو یہ کہا گیا کہ جی بہت کچھ اور نئے لوگ بھی اس میں انٹر ہوتے ہیں. جب آپ دیکھیں فوٹیج تو پتہ چلتا ہے there were some other people also involved. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نئے لوگ اپیئر ہوتے ہیں، کیونکہ سی سی ٹی وی تو وہی ہے، حالانکہ وہ بڑی طویل دورانیہ کی ہے. اب اس میں آپ کو کئی گھنٹے کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی. 2-3-4 ایونٹس ایسے ہیں کہ جو ریلیونٹ ہیں اس شہادت کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز اس میں سامنے آئی ہے، چیزیں سامنے وہی ہیں، وہی کریکٹرز ہیں، وہی لوگ ہیں. صرف ان کا بغور ملاحظہ یا کیا جا رہا ہے، اس کو مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ کس کا کیا رول تھا، کون اس کو روک سکتا تھا، کون اس جرم میں برابر کا شریک تھا یا کس کی غفلت تھی. ان چیزوں کو ڈٹرمن کیا جا رہا ہے. یہ بتائیے کہ جو دوست ان کے ایک رات پہلے تو آئے تھے کہ جب وہ پھر نکلا قاتل باہر، اس نے بات کی کہ جی جاؤ، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کوئی نہیں ہے. اس کے بعد جب قتل کیا ہے، اور قتل کے بعد یا قتل کے وقت یا کچھ، اس وقت کوئی لوگ موجود تھے باہر؟ اس وقت اس کے دوست بالکل موجود نہیں تھے. کوئی نہیں تھا موجود، یہ اکیلے موجود تھے. اچھا، یہ بتائیے کہ یہ بھی بات طے ہے کہ کسی نے، ہمسائے نے پولیس کو جا کے بلایا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں جو ہمیں جو جتنی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر پولیس اسٹیشن کا ایک ڈیوٹی آفیسر، ایک آفیسر جو وہ گشت پر ہوتا ہے، وہ پیٹرولنگ پہ ہوتا ہے. تو اس کو ان کے کسی ہمسائے نے انفارم کیا کہ یہ اس اسٹریٹ میں فلاں گھر میں کوئی اب نارمل سچویشن چل رہی ہے. تو اس نے پھر اپنا جو ایس ایچ او تھا یا جو بھی ڈیوٹی آفیسر تھا اس کو انفارم کیا، اور وہ اس کے کہنے پہ ایسے. اچھا، تو یہ، اور جس نے اس کو جو موبائل تھا جو بھی اس وقت کر رہا تھا، پیٹرولنگ کر رہا تھا، تو جس نے کہا اس کو، اس ہمسائے سے بات ہوئی آپ لوگوں کی؟ نہیں، یہ مجھے اتنی تفصیل پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ جو پولیس اسٹیشن میں جو رپورٹ گئی ہے، وہ جو گشت پہ پولیس آفیسر تھا اس کے تھرو اس کو کسی نے انفارم کیا، اور اس نے فوری طور پہ اس نے کیا. اچھا، یہ جو قاتل ہیں ان کے، اور میں اس لیے نہیں کہہ رہی مبینہ قاتل، میں خود بھی جب کہتے ہوئے مجھے تھوڑی جھجک ہوتی ہے، لیکن یہ تو بات تو طے ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کہ وہ قاتل ہے. تو جو قاتل کا پولیگرافک ٹیسٹ بھی ہوا ہے؟ پولیگرافک نہیں ہوا، یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے. ان کا بیسیکلی ایک ٹیسٹ ہے جس کا نام ہے فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ. فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ. پولیگرافک اور ہوتا ہے. پولیگرافک جھوٹ بولا یا سچ؟ وہ نہیں ہوا. وہ میرا خیال ہے یہ جو اس کا نام جو ہے اس سے کنفیوژن ہو رہا ہے. بیسیکلی جو ٹیسٹ میں بتا رہا ہوں وہ ہوا ہے. اس کے لیے اس کو اس لیے لے کے گئے تھے اور لاہور لے کے گئے تھے کیونکہ اس کی فیسلٹی اسلام آباد میں موجود نہیں ہے. وہ جو آپ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس میں جہاں جہاں پہ ملزم یا اور کریکٹرز نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ ملزم کو جو لے جایا گیا تھا، وہ صرف اس چیز کی تصدیق کرنا ہے سائنٹیفک بنیادوں پر کہ یہ وہی بندہ ہے جس کی
جا کے ٹیسٹ ہوا ہے جا کے. اچھا. تو وہ اس شہادت کو مزید تقویت دینے کے لیے یہ ایک ٹیسٹ ہے اور یہ ایڈمیزیبل ان ایویڈنس ہے. اس ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہوگی اس کے لیے مزید کسی شہادت کی نہیں ہوگی, وہ بطور شہادت وہ رپورٹ مانی جائے گی. اچھا, وہ رپورٹ مانی جائے گی. اچھا, آخری سوال کہ اب جب یہ جوڈیشل ریمانڈ میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو بیل کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے ان کے لیے, تو اگر کوئی قاتل ہو, اسٹیبلشڈ قاتل ہو, تو اس میں کوئی دیکھیں ایسی صورتحال میں جہاں پہ ڈائریکٹ نامینیٹڈ ہو ایکیوزڈ اور اتنی سالڈ ایویڈنس موجود ہو, تو وہاں پہ عدالتیں جو ہیں وہ نارملی ایسے کیسز میں ضمانتیں نہیں دیتی. اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. اچھا, تو آخری سوال یہ کہ اگر ان کے جو ڈیفینس ہے, ظاہر ہے وہ تو کہیں گے کہ ذہنی طور پہ یہ بیمار تھے اور نہیں تھے صحیح, تو اس صورت میں given all the other evidence that is available کتنی چھوٹ مل سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری ویسے ہی ابھی ہمارا خیال ہے, ہماری قیاس آرائی ہے کہ یہ ڈیفینس وہاں سے یہ آ سکتا ہے. تو ابھی تک تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں, آج چوتھی دفعہ ملزم اپنے وکلاء کی موجودگی میں پیش ہوا, انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. آج بلکہ میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں, جو آج کی جو میجسٹریٹ تھی, ڈیوٹی میجسٹریٹ محترمہ شائستہ کنڈی, انہوں نے ملزم سے بھی پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, تو اس نے انگریزی میں کہا کہ نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا, جو کچھ کہنا میرے لائر نے کہا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ تو بالکل ہوش و حواس میں ہے, اور میجسٹریٹ کا اس سے پوچھنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ کیا وہ میجسٹریٹ کو بتا سکتا ہے کہ کیا مجھ پہ تشدد یا دباؤ تو نہیں کیا گیا, یا میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ پولیس نہیں مان رہی وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. تو ایسی کوئی بات نہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جج صاحبہ, میجسٹریٹ صاحبہ جو تھی, وہ سول جج ہیں, تو انہوں نے بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اپنی ڈیوٹی, ایک سوال ان سے کیا کہ بھئی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہو تو آپ کہہ دو, لیکن اس کو اپرچونٹی دی گئی, اس نے اویل نہیں کی. بہت بہت شکریہ شاخاور صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, بہت ضروری ہے کہ یہ جو اہم کیس ہے اس کے حقائق آپ تک پہنچائے جائیں, جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم کرتے رہیں گے. ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے واپس اور بات کریں گے افغانستان پہ. اسٹے ود اس.